بسم اللہ سے متعلق دو بحثیں ہم نے جان لی، ایک بسم اللہ کے معانی سے متعلق اور دوسری بسم اللہ قرآن کریم کی ایک مستقل آیت ہے اس سے متعلق۔ تیسری بحث بسم اللہ کے پڑھنے کے طریقے پیچھے گزر چکا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يعرف فصل السورہ او خاتمت السورہ حتی تنزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ یہ سورت ختم ہو گئی اور دوسری سورت الگ ہے شروع ہو گئی، کہ جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہو جاتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور ہر سورت کے شروع میں اس کو رکھا گیا اسی لیے۔ تو اس لیے اس پر فقہا کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم کی کوئی بھی سورت شروع کرنے سے پہلے، تلاوت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے۔ اب تلاوت یا تو نماز کے اندر ہوگی یا نماز کے باہر ہوگی، تو پہلے ہم نماز کے باہر کی تھوڑی تفصیل لے لیتے ہیں، پھر نماز کے اندر کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو نماز کے باہر جب کوئی شخص تلاوت شروع کرے گا، کوئی سورت شروع کرتا ہے اور اس میں تلاوت قرآن کریم شروع کرتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا، پھر سورت شروع کرے گا، تو سب سے بہتر یہ ہے کہ ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقف کر کے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس پر وقف کیا، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے بعد۔ اس لیے کہ پیچھے صحیح بخاری کی روایت گزر گئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سے پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت کیسے ہوتی تھی؟ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت بتائی تو وہ اسی طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ القراءۃ آیۃ آیۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو میں سے ہر آیت کو الگ الگ کر کے پڑھتے تھے۔ تو اور انہوں نے پڑھ کر سنایا، جیسے میں نے بتا دیا تھا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت اس طرح آیت الگ الگ ہوتی تھی۔ تو اس لیے یہ سب سے بہتر صورت ہے۔ دوسری صورت، لیکن اس کے علاوہ صورتیں بھی جائز ہیں، ناجائز نہیں ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اعوذ باللہ بسم اللہ کو ملا کر پڑھ لیں، آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، دونوں کو ملا کر آپ نے وقف کر لیا، پھر الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی جائز ہے۔ تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ سب کو ملا کر پڑھ لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ بھی جائز ہے۔ چوتھی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وقف کر لیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اعوذ باللہ کو الگ کر کے پڑھ لیا، بسم اللہ کو آگے سورت کے ساتھ ملا کر پڑھ لی، یہ سب صورتیں جائز ہیں۔ سب سے بہتر، جیسے میں نے کہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت آیت کو الگ الگ کر کے پڑھنا تھا تو وہ سب سے افضل ہے اور سب سے بہتر ہے۔ تلاوت کی دوسری صورت یہ ہے کہ آپ سورت شروع سے نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ درمیان صورت میں، جیسے آپ تلاوت کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہوئے کہیں آپ نے ختم کر دیا، جیسے پارہ ختم کر کے آپ اٹھ کر چلے گئے، پھر کسی اور وقت آپ نے قرآن کریم اٹھایا، اب آپ اپنا دوسرا پارہ یا پارے کے درمیان میں، سورت کے درمیان میں کہیں سے بھی آپ شروع کرتے ہیں، تو اس میں بھی افضل یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں اور پھر قرآن کریم کی تلاوت کو آگے شروع کریں، یہی سب سے افضل ہے۔ اگرچہ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں کہ اس وقت آپ کو صرف اعوذ باللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ صرف سورت کے شروع کے لیے ہے، لیکن جب آپ ابتدا کر رہے ہوں تو بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ اعوذ باللہ پڑھ لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سورت شروع کر لیں۔
تیسرا موقع یا تیسری جگہ وہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہوئے کسی ایک سورت پر پہنچ کر اس کو ختم کر کے آگے دوسری سورت شروع کر رہے ہیں، ایک سورت آپ ختم کر کے اگلی دوسری سورت شروع کر رہے ہیں، تو وہاں بھی افضل تو وہی ہے جیسے میں نے بتایا کہ یہاں آپ ختم کر کے اس کو الگ کر لیں، پھر بسم اللہ الگ پڑھ لیں، پھر اگلی سورت الگ پڑھ لیں، جیسے مثلا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ختم کر دی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو الگ الگ کر کے پڑھ لیں۔ اگر آپ سب کو ملا کر پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب، یہ بھی جائز ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اس پر تو وقف کر لیا، اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب یہ پڑھ لیا، بسم اللہ کو اگلی صورت کے ساتھ ملا دیا، یہ بھی جائز ہے۔ ایک آخری صورت ہے یہ جائز نہیں ہے، اور وہ یہ کہ آپ کہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقف کر لیا، اب الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک صورت جائز نہیں ہے، اس میں آپ نے بسم اللہ کو صورت کے آخر میں لگا دیا، جبکہ وہ اصل میں صورت کے شروع کے لیے ہے، آخر کے لیے نہیں ہے۔ تو آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں وقف کر لیا، آگے الف لام میم شروع کر دیا، تو بسم اللہ کو پہلی صورت کے آخر میں لگا دیا، اور آگے اگلی صورت آپ شروع کر رہے ہیں، تو بسم اللہ جیسے پیچھے گزر گیا، وہ چونکہ صورت کے آخر کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، وہ صورت کے شروع کے لیے نازل ہوئی ہے، تو اس کو آپ کو صورت کے شروع میں پڑھنا ہے۔ تو اس لیے ایک صورت ہے جو صحیح نہیں ہے، یہ پڑھنے میں غلط ہے، باقی جتنی صورتیں ہیں وہ سب کے سب جائز ہیں۔ نماز کے اندر پڑھنے کی تفصیل انشاءاللہ کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا